بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایسی شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ کیوں محتاج تعارف نہیں ہے؟ اس لیے محتاج تعارف نہیں ہے کہ آج اگر ہم اور آپ کے لبوں پر نبی کا سلام ہے تو وہ امام احمد رضا کا صدقہ ہے۔ اگر آج ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بزرگان دین کی فاتحہ کرا رہے ہیں تو وہ امام احمد رضا کا صدقہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے کہ جنہوں نے کہ جس دور کے اندر لوگ کہہ رہے تھے کہ فاتحہ کرنا حرام ہے، فاتحہ کا کھانا حرام ہے، بزرگ کوئی مر جائے تمہارے گھروں سے ان کے تیجے کی فاتحہ کرنا جائز نہیں ہے، وہ اگر مر جائے تو ان کے پیچھے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ اگر مر جائے، وہ اگر اس دنیا سے چلے جائے تو کوئی ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس دور کے اندر امام احمد رضا نے اپنا قلم اٹھایا اور ان باطل فرقوں کو جواب دیا، ارے او ظالمو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ جس کھانے پر رب کا کلام پڑھا جائے وہ کیسے ناجائز و حرام ہو سکتا ہے؟ کہ جو بزرگان دین کی بارگاہ میں ہم حاضری دے، ان بزرگان دین کی حاضری دینا کب سے حرام ہو سکتا ہے؟ وہ بزرگان دین تو وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد کے اندر اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے، تو ان کی بارگاہ میں جانا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ کہ جن لوگوں نے کہا کہ نبی پر درود و سلام پڑھنا تو ایسا ہے کہ جیسے تم گانا گا رہے ہو، امام احمد رضا نے کہا ارے او ظالمو، درود و سلام وہ ایسی چیز ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا مقام نبی کی بارگاہ میں بلند ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہمیں امام احمد رضا نے بتایا ہے، تو قسم خدا کی ہم پر اور ہمارے آنے والی نسلوں پر امام احمد رضا کا احسان ہے۔ اور آج کچھ سنی اپنے آپ کو کہلانے والے جو یہ کہتے تو ہے کہ صاحب ہم سنی ہیں، مگر امام احمد رضا کی ذات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے ہوش کا علاج کرو، اپنے ہوش کا علاج کرو۔ جب نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، جب نبی کے مقام پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، جب لکھا جا رہا تھا کہ نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، جب کہا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ جس طریقے کا علم نبی کو ہے ویسا علم تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کو اللہ نے کوئی اختیار نہ دیا، تو اس مقام پر امام احمد رضا نے اپنے قلم سے وہ جہاد کیا تھا کہ آج تک سنیوں کا ایمان بچا ہوا ہے، سنیوں کا ایمان بچا ہوا ہے۔ یہ ساری محنتیں کس ذات کی ہے؟ امام احمد رضا کی ذات کی یہ ساری محنتیں۔ اور اپنے آپ کو کچھ خانقاہ کہ نہ جانے وہ پیسوں کی نشوں میں کتنا چور ہو گئے ہیں جو امام احمد رضا کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج تمہاری خانقاہ بچی ہوئی ہے تو وہ امام احمد رضا کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ورنہ تمہاری خانقاہ کب کی ختم ہو جاتی۔ کیونکہ جو لوگ آئے تھے وہ لوگوں کو تصور دے رہے تھے کہ یہ جن بزرگوں کی بارگاہ میں، جن بابا کی بارگاہ میں، جن اللہ والوں کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ امام احمد رضا نے بتایا نا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ والا دفن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں اترتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی برکتیں لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسی ویسی بات نہیں، لوگوں نے بارہا اس بات کا اندازہ کیا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، اگر ہندو بھی کوئی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں اسے بھی نواز دیتا ہے۔ اور میں کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کروں گا، ابھی چند مہینوں قبل ایک عورت تھی جو غریب نواز کے دربار میں جایا کرتی تھی، شاید جینی تھی، مسلمان نہیں تھی، جین مذہب سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس کا خود کا کہنا ہے کہ سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ اس کو زندگی پر دکھائی نہیں دے گا، یہ کبھی دیکھ نہیں پائے گی۔ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، مگر اسے کسی نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو اجمیر کے اندر ایک بابا ہے جس
جا کے دعا مانگ، وہاں سے تجھے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا نے منع کر دیا، مگر میں کافرہ ہو کے اس بابا کے دربار میں آتی رہی، ایک بار آئی مجھے نہ ملا، دو بار آئی مجھے نہ ملا، تین بار آئی مجھے نہ ملا، مگر میں مسلسل آتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابا کے صدقے میں مجھ پر ایسا کرم فرمایا، میں نے کلمہ بھی نہ پڑھا تھا، اس کے باوجود یہ بابا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرما دی ہے، مجھے بینائی عطا فرما دی ہے۔ لوگوں دیکھو یہ اللہ والوں کی بارگاہ کا مقام کیا ہے کہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا ہے۔ تم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تو یہ جو مقام و مرتبہ ولیوں کا اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات نے بتایا ہے۔ تو وہ جو خانقاہوں کے نشے میں چور ہو کر اعلیٰ حضرت کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تم کس ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔